ابھی 4 روز پہلے ایک صاحب نے ہماری کہیں سے کوئی تقریر کی چند باتیں سن لی، اس میں میں نے کہہ دیا تھا کہ 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ ولادت بتائی جاتی ہے ہمارے مستند علماء کی کتابوں، ابھی ایک ہفتہ پہلے اس کو وائرل کیا۔ اب مجھ سے تو لوگ فون پر نہیں پوچھ رہے تھے، بگر دوسروں کے پاس فون کرواتے تھے، اختر حسین نے یہ کیسے کہہ دیا، اس نے کیسے یہ کہہ دیا۔ ایک ذرا بے تکلف تھے، انہوں نے فون کیا کہ حضرت کئی لوگوں نے فون کیا۔ ہم نے کہا ایسا ہے کہ ہم کو اختلاف نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہم نے جو کہا ہے اس کے خلاف 400-500 سال پہلے کے سنی علماء کی کتابوں میں سے جو مستند علماء ہیں ان کی کتابوں کے صفحات ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ ہم الحمدللہ عربی بھی سمجھ لیتے ہیں، فارسی بھی سمجھ لیتے ہیں، اردو بھی سمجھ لیتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہندی بھی سمجھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک ناصبی مفتی اختر علیمی کی ایک ویڈیو کلپ سننے کو ملی، کچھ احباب نے مجھے وہ بھیجا، جس میں وہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی تاریخ ولادت 13 رجب المرجب کے تعلق سے اعتراض کرتے ہوئے نظر آیا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ 13 تاریخ کو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی۔ ناظرین و سامعین اکرام، آپ حضرات یہ بات یاد رکھ لیں، یہ مفتی خارجی الذہن ہے، یعنی خارجیت کا ذہن رکھنے والا ہے اور ناصبی مفتی ہے۔ یہ آئے دن یزید کے باپ کی بڑائیاں اور تعریفیں بیان کرتا ہے اور اہل البیت علیہم السلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگتا ہے اور ان پر سوالات اٹھانے لگتا ہے۔ بالخصوص مولا علی شیر خدا علیہ السلام پر یہ سوالات اٹھاتا ہے اور ان پر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ناظرین سامعین اکرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب بروز جمعہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ پہلے یہ ناصبی ملا مولوی مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی یہ اعتراض کرتے اور اس پر سوالات اٹھاتے تھے، لیکن ہم نے اور ہمارے دیگر علماء نے، جو علماء حق ہیں، اہل البیت علیہم السلام کے چاہنے والے، ان کے وفادار ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو وہ غلامان کو جوابات دیے، دلائل دیے۔ اب وہ اس میں لاجواب ہو گئے، کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو اب یہ جو ان لوگوں نے اس طرح کا ایک سوال اٹھایا ہے، تو میں آج آپ کو پیش کروں گا کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی اور 13 تاریخ کو ہوئی ہے۔ یہ کہتا ہے 300 سال، 400 سال، 500 سال پرانی، تو بھائی تو نے 100 سال، 150 سال، 200 سال پرانی کیوں نہیں کہا؟ اس کے بعد کیوں کہا؟ تو آپ حضرات اندازہ لگائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ملا مولویوں نے بھی کتابوں میں تحریر کیا ہے، لکھا ہے، اس کی وسعت نظر اتنی نہیں ہے یہ پرانی کتابوں کے حوالے دے سکے، اس پر سوال اٹھا سکے۔ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے، ہم پرانی کتابوں کو نہیں جانتے، ہم اس سے کئی گنا زیادہ پرانی کتابوں کو بھی جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی عربی جانتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ تعالی دیگر زبانوں کو جانتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ۔ اس کے مصنف ہیں علی بن محمد بن احمد المالکی المکی، یعنی کہ یہ مالکی ہیں مسلک کے اعتبار سے، الشہیر بابن صباغ، یعنی یہ مشہور ہیں ابن صباغ سے، ابن صباغ کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے، اس کا جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 171 171۔ اس کتاب میں آپ نے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی اور کس تاریخ کو ہوئی، کس دن ہوئی ہے، اس کو تحریر فرمایا، اور یہ بزرگ کب کے ہیں، یہ تصنیف کب کی ہے، یہ 9ویں صدی ہجری کے ہیں، اور دیکھیں ان کے ولادت کب ہوئی ہے، 784 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 855 ہجری میں جو ہے آپ کا وصال ہوا ہے۔ تقریباً 600 سال پرانے یہ بزرگ ہیں۔ الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ جلد 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 171۔ فرماتے ہیں ولدہ علی بمکۃ المشرفہ، کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت مبارک مکہ مشرفہ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو شرف بخشا ہے، اس شرف والے شہر میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ بداخل البیت الحرام، کعبۃ اللہ شریف کے حرم مقدس کے اندر مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی
ولادت ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ فی یوم الجمعتی، جمعہ کے دن ہوئی ہے، یعنی کعبے کے اندر ہوئی اور جمعہ کا دن تھا۔ اس کے بعد میں تاریخ بیان کرتے ہیں، آپ اس تاریخ کو غور سے سنے، کہتے ہیں الثالث عشر من شہر اللہ الاصم رجب، کہ رجب کے مہینے میں جو خاموش مہینہ ہے، یعنی جس میں جنگ و جدال نہیں ہوتا، یہ حرمت والے مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے میں ہیں، جس میں جنگ و جدال سے، کفار سے لڑائی کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ان مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس کو اصم یعنی خاموشی والا مہینہ بھی کہا جاتا۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ رجب کا مہینہ، رجب کا نام بھی یہاں موجود ہے، اور 13 تاریخ ہے، دن جمعہ کا ہے، کعبۃ اللہ شریف کے اندر مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق اس میں وہ سارے جوابات اور دلائل موجود ہیں۔ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، اس کا بھی جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ 13 تاریخ ہے رجب المرجب کی، مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ ثالث کہتے ہیں 3 کو، اور عشرہ کہتے ہیں 10 کو، یعنی 13 تاریخ کو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ہم نے جواب دے دیا اور دلیل دے دی، اب ماننا، اس کو قبول کرنا اور اپنی بات سے رجوع کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ورنہ ان کی پکڑ ہوگی ہے، لیکن یہ رجوع نہیں کرتے کیونکہ خارجی ذہن ہے، خارجی سوچ رکھنے والے ہیں، اور یہ پکے ناصبی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، انہوں نے سوال اٹھایا۔ اب ہم ایک سوال یہ کرتے ہیں، جیسا کہ تم نے کہا، ہم نے تو دلیل دے دی کہ کوئی کتاب بتا دو کہ 13 رجب کو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہم نے دلیل دے دی۔ اب ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ تمام بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے ملا مولوی اور دیگر حضرات جو اعتراض کرتے ہیں، ہمیں وہ یہ بتا دیں کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی تاریخ ولادت 13 رجب نہیں ہے۔ کسی نے انکار کیا ہو، انکار پر کوئی دلیل دیجیے، ایسا نہیں کہ فلاں تاریخ بھی ہے، فلاں تاریخ بھی نہیں، انکار پر کہ 13 رجب تاریخ نہیں ہے۔ اور کسی نے یہ لکھا ہو کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہی نہیں، کوئی یہ بتا دے۔ یہ ہمارے 2 سوال ہیں، تمام بریلوی فرقے کے علماء سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام سے، تمام صحابہ سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کا دفاع کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجاہ نبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔